بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی ہوں جس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی خوشیاں، اپنی صرف دنیاوی خوشیاں نہیں بلکہ دینی خوشیاں بھی، یا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ بھی آپ کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جس کی عمر تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی اور میں امید سے تھی جب تو میں نے مجھے بک ملی میرے سسرال میں جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ آیت پڑھی اور میں سو گئی، لیکن مجھے کوئی خواب نہیں آیا۔ پھر کہتی میں نے ہمت نہیں ہاری، پھر رات کے ٹائم وضو کر کے سوئی اور میں نے پھر دوبارہ سے وہی آیت 7 مرتبہ پڑھی۔ چھوٹی سی تو آیت تھی، اتنا کرنا مشکل بھی نہیں تھا۔ پھر سے اس کو 7 مرتبہ پڑھا اور کہتی میں سو گئی۔ پھر وہ کہتی شاید اس دن بھی اس کو کچھ نہیں آیا۔ تیسرے دن یا دوسرے دن وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ تقریباً صبح 6 بجے قریب کھلی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئیں گے تو 3 بجے قریب، یعنی جب تہجد کا وقت ہوتا ہے بیسیکلی، شاید تب آئیں گے یا پھر فجر کے وقت آئیں گے۔ تو اس کے مائنڈ میں کچھ یہ سارے آرز تھے، اس لیے وہ انہی میں سو جاتی تھی پہلے ہی تاکہ اس میں ان کو زیارت ہو سکے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ تیسرے دن جب میں اٹھی تو 6 بجے رہے تھے صبح کے، اور میں نے کہا آج بھی مجھے زیارت نہیں ہوئی، اور وہ سو گئیں 6 بجے۔ کہتی مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد ہے کہ 6 بج رہے تھے، اور دین شی سلیپٹ۔ پھر وہ کہتی ہیں اسی ٹائم جب میں 6 بجے سوئی، کیونکہ شاید وہ کہتے ہیں نا بندے کو ایک چاہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ بھائی آج بھی نہیں نظر آئے، تو اس طرح کی اس کی تھاٹس تھیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس دن مجھے پھر اسی وقت 6 بجے جب میں سوئی تو مجھے ایک بہت نورانی شکل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آئی، اور ایک آڑ تھی ہمارے بھی جس کے اندر مجھے ان کے چہرے سے لے کے سٹمک تک کے تھی، وہاں تک مجھے وہ نظر آئی، یعنی ہاف وہ مجھے نظر آئے تھے فیس سے، اور ہمارے درمیان ایک آڑ تھی جس کی وجہ سے میں ان کی نہ ٹانگیں دیکھ سکتی، پر اتنا خوبصورت نورانی چہرہ، اور وہ چہرہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب کیونکہ اس کو اتنی نالج تو تھی نہیں، اس نے بس ایک رینڈم بک پڑھی اور اس کے اندر دیکھا اور سب کچھ کرنا شروع ہو گئی تھی وہ۔ تو وہ کہتی ہے اس نے تب تک یہ بھی حدیث نہیں پڑھی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب شیطان ان کے روپ میں نہیں آ سکتا، اگر کوئی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو انہی کو ہی اس نے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان ان کا روپ نہیں اختیار کر سکتا۔ اور اس طرح انسیڈنٹ ہونا کہ اس نے آنکھ کھولی اور سارا کچھ 6 بجے قریب کہا کہ نہیں نظر آئے، پھر فوراً نظر آ گئے۔ تو کہتی مجھے اتنی نالج تب نہیں تھی تو میں خاموش رہی، میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاتی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ اسی طرح کا ہی ہمارے لوگ ہیں، بڑے کم اچھے لوگ رہ گئے ہیں جو دین کے اوپر آپ کو خوش ہوتے ہیں اگلے کی بات سن کے۔ تو وہ کہتی میں خاموش رہی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ پھر جب مجھے تھوڑی سی ایسی خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی احادیث کبھی سوشل میڈیا پہ تو کبھی کہیں نظر آئیں، اور بیئر ود می دس کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی دینی نہیں تھیں، یعنی نمازیں وہ پڑھ رہی تھیں، بٹ جس طرح ایک وہ ٹرو اسپرچویلٹی اور سارا وغیرہ میرے اندر وہ سب نہیں تھا۔ اور دین شی سیٹ کہ وہ خواب میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ میں ڈر گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے حدیث میرے سامنے اس میں تھا کہ شیطان ان کے روپ میں نہیں آ سکتا، تو وہی تو مجھے آہستہ آہستہ خوشی ہوئی، اور میں مجھے اور تجسس ہوا کہ میں ان کو اور دیکھوں۔ پھر ایک دن وہ کہتی ہے میں نے اس کا ذکر کسی سے کر دیا، کیونکہ جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ میں نے انہی کو دیکھا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میرے اندر کتنی بڑائی ہے کچھ، بس ایسا ہوتا ہے نا انسان خواب دیکھتا ہے خوشی کے مارے اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہے کسی سے، تو وہ کہتی میں نے پھر کسی کو خواب بتا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی خواب بھی بتاتی تھی میں وہ آیت بھی بتاتی تھی لوگوں کو، اگر کوئی پوچھتا تھا کہ کون سی آیت ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ان کی فیملی میں آلموسٹ کافی لوگوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے سسرال میں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ کون ایسا انسان ہے جو اندر سے ایک جیلسی فیکٹر کریٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، یو نیور نو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہوا یہ کہ ایک رات میں نے کسی کو بتایا، اور میں نے ان کو ساتھ میں یہ دعا جو میں نے دیکھی تھی جس کے اندر دعا نہیں تھی، آیت تھی قرآن پاک کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 تھی، وہ کہتی ہیں۔ تو کہتی وہ میں نے آیت سب کو بھیجی بھی، اور میں نے کہا کہ میں یہ پڑھتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوسرے گھر میں جب شفٹ ہوئیں اپنے، تو وہاں پر انہوں نے وہ آیت پڑھی اور وہ سو گئیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں اس دن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آئے، پر ان کو نظر آیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں ہیں، اور ان کے منہ پہ ایک حبیب ہی کر کے درود پاک ہے جو وہ پڑھ رہی ہیں۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے اس کا ذکر اپنے کچھ جاننے والوں سے کیا، تو انہوں نے مجھے درود پاک کا مطلب بتایا کہ جو اس میں میں نے پوچھا کون سا درود پاک ہے جس میں حبیب ہی آتا ہے، تو وہ درود خضری ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو وہ کہہ رہی کہ یہ والا درود خضری تھا جو مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی یہ درود پاک میں مدینہ گلی میں پڑھا، اور سننے میں بھی آیا کہ جو اس کو، ویسے تو بہت سارے مسئلے مسائلوں کے حل ہو جاتے ہیں، لیکن جو درود پاک یہ والا پڑھتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی ان کو خواب میں اشارہ ملتا ہے۔ کہتی یہ اشارے والی بات بھی اب میں نے اپنے لوگوں سے شیئر کر لی، میرے پاس جو فون پہ کر لی شیئر،
وہ کہتی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ کہتی ہیں میں نے بہت دفعہ وہ آیت جو سورۃ الاحزاب کی 56 آیت تھی وہ بہت دفعہ پڑھی، لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں آئے. اور وہ کافی روتی بھی ہے، اپسٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی لائف سے یہ جانا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ جیسے کہ ہوا یہ تھا کہ قرآن پاک میں ہم لوگ جب یہودیوں کا اور مسلمانوں کا واقعہ سارا پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ پہلے کتاب نازل کی تھی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کتاب نازل کری، تو وہ جیلس ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں نہیں پتہ یہ کون سا انسان جیلس ہو جائے یہ سوچ کے کہ یار اس کو بڑا ہی اولیاء اللہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا خواب میں، ہمیں دکھایا نہیں. تو دنیاوی لحاظ سے صرف کہ آپ سے جیلس نہیں ہو سکتا، نظر نہیں لگا سکتا، آپ کو ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے. اس لیے میں یہی کہوں گی آپ کو کہ اپنی اچھی چیزوں کا ذکر انہی خاص گنے چنے لوگوں سے کریں جن لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہے. رہی بات اس درود پاک کی جن کو خواب میں اشارہ ملا تھا، کہتی میں نے وہ بھی بہت پڑھا اور لیکن مجھے پھر ان کی زیارت نہیں ہوئی، اور آج بھی وہ تڑپتی ہیں. ان کا جس طرح طریقہ تھا بتانے کا سارا کچھ، شی واز ویری اپسیٹ. شی سیڈ کہ مجھے اب وہ نظر نہیں آتے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں دیکھیں، شیطان کا یہ طریقہ ہے، وہ کبھی بھی وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ کو محبوب ہے تو پھر آگے سے ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہیں. لیکن اس چیز کو، اس محبت کو شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر شیطان بہت زیادہ آپ کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات لائے گا، آپ کے پتہ نہیں وہ ناراض ہے تم سے یا کچھ اس طرح کی باتیں کہ آپ کے دل میں ایونچولی مایوسی، اور مایوسی تو کفر ہے. اب یہاں پر ان ساری چیزوں کو کوٹ کرنا اور یہ سارا ایک واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اپنی دینی کامیابیاں، اپنی دنیاوی کامیابیاں پلیز ڈونٹ شیئر اٹ ود اینی ون. حدیث ہے کہ آپ لوگ نظر بد از برحق، نظر بد برحق ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسٹ آور میں جب آخری وقت آئے گا تو لوگ زیادہ تر اموات جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. ٹھیک ہے، تو پلیز نظر بد کی دعائیں پڑھیں. نظر بد کی دعا پڑھنا بہت ضروری ہے. صبح شام کے اذکار جو ہمیں حدیث سے پتہ لگے ہیں وہ سب کریں. یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی دنیاوی صرف چیزوں کو مت چھپائیں، دینی چیزوں کو بھی چھپائیں. اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کافی لوگوں کو جو کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھ کے ذرا بات کریں، اپنی کوئی روٹین کسی سے شیئر کر دیں، اچھا ہم نماز، یو نیور نو کب وہ اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم سے نماز کے لیے اٹھایا نہیں جاتا. تو دیکھیں دینی اچھائیاں وغیرہ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو ایز این گائیڈنس کے طور پہ بتا رہے ہیں دیٹس ڈفرینٹ. لیکن اگر آپ ویسے بھی کبھی آپ کے منہ سے میں کہتی ہوں آپ بریگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دیکھیں جہاں آپ نے سوچ لیا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں وہاں تو آپ کی نیکیاں ساری ضائع ہو جانی ہیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا صرف کہ میں نیک کام دیا نہیں. اگر آپ اس تھاٹ میں بھی کبھی ہوتا ہے نا منہ سے نکل جاتا ہے کہ مجھے یہ ملا، مجھے پہ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بڑا شکر ہے، کبھی شکر کے لحاظ سے بھی ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں میں ان لوگوں کی ہرگز بات نہیں کری جو دینی کام صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کرتے ہیں. ہمیں ان کا بالکل ذکر نہیں کر رہی، وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے. یہاں صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی خوشی لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اپنی دینی کامیابیاں بھی پلیز شیئر مت کریں. ایک چھوٹا سا اور واقعے سے اینڈ کروں گی. ایک بچہ ہماری فیملی میں ہے، بہت خوبصورت، ایک تو اس کو نعت پڑھتا تھا اور بہت پڑھائی میں اچھا، ہر چیز میں اچھا. ایسی اس بچے کو نظر لگی، آج وہ بچہ کس مقام پہ ہے اللہ معاف کر دے، اللہ بچائے اس کو. اس کی ماں بہت پریشان ہے اس کے لیے. آپ سب بھی اس بچے کے لیے دعا کریں وہ سیدھی راہ پہ چلا جائے. ابھی بھی وہ پوری طرح سے بری راہ پر نہیں گیا، لیکن اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان ہے. ہی واز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ، اور اب وہ پڑھائی سے اس کا دل چاٹا ہو گیا، دین سے وہ دور ہو رہا ہے. میری خود بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو دین کے قریب رکھے، اس بچے کو بھی رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور کامیاب کریں گے، اس کو ضرور سنیں گے. تو پلیز اسٹاپ شیئرنگ یور تھنگس ہر کسی کے ساتھ، اب سوچ سمجھ کے. اور دینی معاملات تو پلیز نیور ڈو اٹ. اگر آپ کو کبھی خواب میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے، اچھے خواب دیکھیں اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان دلاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کرتا چلے جانا ہے. اور بس اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سمپلی اپنے واقعات اچھے اپنے تک رکھنے ہیں. ٹرسٹ می، اگر وہ آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ کو مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی، صرف آپ کو ہی مل رہی ہے وہ خوشی. کسی نے ٹیسٹ بھی نہیں کرنا اس کو انلیس اور انٹل وہ آپ کے ساتھ، اگر وہ انسان آپ کے ساتھ خوشی کو شیئر کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ اکٹھے کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو آپ دونوں جا رہے ہیں صرف اس ٹرپ کے اوپر، آپ دونوں فیل کریں ٹھیک ہے، شیئر اٹ ود ایچ ادر. لیکن اگر آپ دونوں نہیں جا رہے ہیں اکٹھے کسی تفریحی مقام پہ، اور اگلا بندہ آپ کی بات، اگلا بندہ نہیں چاہ رہا، آپ کو نہیں پتا. سمٹائمز لوگ سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ پوسٹ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اگلے کے میاں سے لڑائی ہوئی ہے، اپنے میاں کے ساتھ لوی ڈوی تصویریں شیئر کریں، پھر کیا ہوتا ہے ایونچولی پھر آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ پکچر پوسٹ کرو تو نظر لگ جاتی ہے. بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں جو کہ آج کل بیوٹی گروز اینڈ آل دیٹ اسٹف، وہ کہتے ہیں جی ہمارے میاں سے وہی لڑائی ہو جاتی ہے جہاں ہم تصویر پوسٹ کرتے ہیں، نظر بھر آ کے. سو اللہ تعالیٰ بچائے سب کو.
اور بس میں یہی کرنا چاہوں گی کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ مجھے نظر بد سے بچائیں۔ نظر کہتے ہیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ اونٹ کو مٹکے میں انسانوں کو قبر میں اتار سکتی ہے، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی کامیابیوں کو بچا کے رکھیں۔ ہر کسی کو سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی باتیں بھی، دینی باتیں بھی، اپنی پروگریس کسی کو بتانے، اگر اتنا بتانے کا دل کر رہا ہے نا، آپ نوٹ پیڈ کاپی کھولیں، اللہ سے بات کریں، خاموشی میں بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں نوٹ پیڈ پہ، یا پھر ہوتا ہے نا ونڈوز میں نوٹ پیڈ ہے اس کے اوپر، یا پھر کوئی کاپی اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے اس کے اوپر جرنلنگ کریں، اپنے حالات وہاں بتائیں اللہ کو، ڈیئر اللہ سے شروع کریں، بٹ اسٹاپ ٹیلنگ اٹ ٹو پیپل۔ آئی ٹرسٹ می پیپل آر ناٹ ہیپی، کیونکہ اس میں سے جو 100% لوگ ہیں نا، فرض کریں آپ کی زندگی میں، اور آپ ان کو اپنی اچھی بات بتائیں گے، تو اس میں سے جو 20 یا 30% ہوں گے نا، وہ صرف تھوڑا سا مصنوعی طور پہ خوش ہوں گے، اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جیلس ہو جائیں گے۔ پھر اگر آپ اپنا غم بھی بتاتے ہیں ایون کسی کو، تو اس میں بھی کچھ لوگ آپ کے لیے یہ فیل کریں گے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، بہت اچھا ہوا، وہ خوش ہوں گے، جبکہ کچھ بس تھوڑا سا فیل کریں گے، اچھا ان کو کیئر ہی نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا اس کے ساتھ، بہت کم % ہے جو آپ کے لیے فیل کرے گی۔ سو آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔